محترم سامعین، السلام علیکم۔ دودھ کو خراب ہونے سے بچانا۔ اگر دودھ خراب ہونے لگے تو اس میں چٹکی بھر میٹھا سوڈا ڈال کر ابال دیں، دودھ خراب ہونے سے بچ جائے گا۔ گوشت کو گلانے کے لیے۔ گوشت کو گلانے کے لیے ہنڈیا میں 2 پتے تیز پات کے ڈال دیے جائیں تو گوشت جلدی گل جاتا ہے اور سالن خوش ذائقہ تیار ہوتا ہے۔ روسٹ گوشت کو نرم کرنا۔ روسٹ گوشت خستہ اور نرم کرنے کے لیے پہلے اس پر آدھی پیالی سرکے میں 1 چمچ میٹھا سوڈا اور 1 درمیانہ سائز چمچ چینی گھول کر ڈال دیں، گوشت خستہ اور نرم ہو جائے گا۔ چاول فریش رہیں۔ چاولوں کو پکا کر کچھ گھنٹوں کے لیے رکھ دیا جائے تو وہ سوکھ جاتے ہیں اور کھائے نہیں جاتے۔ ان کو صحیح کرنے کے لیے چاولوں پر تھوڑا سا پانی کا چھڑکاؤ کر کے دم دیں اور تھوڑی دیر بعد اتار لیں، چاول پھر سے ویسے ہی ہو جائیں گے جیسے پکنے کے بعد تھے۔ سیب کا رنگ کالا نہ پڑے۔ سیب چھیل کر رکھیں تو کچھ دیر بعد کالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے 1 پیالی میں پانی ڈال کر اس میں لیموں نچوڑ دیں اور سیب اس میں ڈال دیں۔ 1 منٹ بعد سیب نکال کر پلیٹ میں رکھ لیں، سیب کالے نہ ہوں گے۔ سبزیوں اور چنوں کے وائٹامن ضائع نہ ہوں۔ سبزیوں کو یا چنوں وغیرہ کو ابالتے ہوئے اگر چند قطرے ناریل کا تیل ڈال دیا جائے تو وائٹامن ضائع ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ اوون صاف کرنے کے لیے۔ اوون صاف کرنے کے لیے گرم پانی اور بیکنگ پاؤڈر کا آمیزہ بنا کر رکھ لیں۔ جب بھی اوون صاف کرنا ہو، اسفنج کے ساتھ یہ آمیزہ لگا کر دھبوں کو صاف کر لیں، دھبے آرام سے صاف ہو جائیں گے۔ ابلے انڈے کی شناخت۔ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ انڈا ٹھیک طور پر ابلا ہوا ہے یا نہیں تو انڈے کو پانی سے نکال کر گھما کر دیکھیں۔ اگر یہ لٹو کی طرح گھومے تو سمجھ لیں انڈا پک گیا ہے، اور اگر ٹھیک طرح نہ گھومے بلکہ لڑکھڑا کر گر پڑے تو سمجھ لیں کہ انڈا ابھی کچا ہے۔ لیموں محفوظ کیسے کریں؟ جب لیموں سستے مل رہے ہوں تو زیادہ مقدار میں خرید لیں۔ تمام لیموں کا رس نکال کر اسے برف جمانے والی ٹرے میں جما لیں۔ جم جانے کے بعد یہ کیوبز نکال کر کسی تھیلی میں ڈال کر فریزر میں رکھ دیں اور ضرورت کے مطابق 1 کیوب نکال کر استعمال کریں۔ کریلے کی کڑواہٹ دور کرنا۔ کریلے فریزر میں 2 دن رکھ کر فریز کر لیں۔ جب پکانے ہوں تو نکال کر 5 منٹ کے لیے رکھیں اور پھر چھیل لیں۔ 10 دن بعد اسے کاٹ کر بیج وغیرہ نکال لیں اور اچھی طرح صاف کریں اور نمک لگا کر آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں۔ اب اسے مسل کر دھوئیں اور پکائیں، کڑواہٹ بالکل بھی نہیں رہے گی۔ مائکرو ویو اوون کی صفائی کرنا۔ مائکرو ویو اوون کی صفائی آسانی سے کرنے کے لیے 1 کپ پانی میں 3 بڑے چمچ لیموں کے رس کے ڈال کر تیز سپیڈ پر 5 منٹ اوون چلائیں۔ پانی کی بھاپ اوون کی ساری چکنائی اور گند صاف کر دے گی۔ پلگ نکال کر صاف کپڑے سے پونچھ لیں، اوون صاف ہو جائے گا۔ اچار محفوظ رکھنا۔ ایک چھوٹی سی پلاسٹک کی تھیلی میں تھوڑی سی ہینگ اچھی طرح بند کر کے اچار کے برتن میں ڈال دیں، اس طرح اچار کافی دن خراب نہیں ہوگا۔ گوشت اور چنے گلانا۔ گوشت یا چنوں کو پانی میں ڈال کر چولہے پر رکھ دیں اور کسی مل کے کپڑے میں 1 چمچ پتی کو باندھ کر گوشت یا چنوں میں ڈال دیں۔ آدھے گھنٹے بعد پتی کو نکال لیں، گوشت یا چنے گل چکے ہوں گے۔ فرائی سبزی سے زائد تیل نکالنا۔ فرائی سبزی میں اگر تیل بہت زیادہ نظر آ رہا ہو تو اس کے اوپر تھوڑا سا بیسن چھڑک دیں، گھی یا تیل جذب ہو جائے گا اور مزے پر بھی کوئی اثر نہ پڑے گا۔ بسکٹ کو تازہ اور نرم رکھنے کے لیے۔ بسکٹوں کے ڈبے میں اگر شوگر کیوب رکھ دی جائے تو بسکٹ تازہ اور خستہ رہتے ہیں۔
دہی جلد جم جائے، دہی جلدی جمانا ہو تو دودھ میں دہی کی جھاگ لگا کر تھوڑا سا سوڈا اور چینی ڈال دیں، دہی جلد جم جائے گا۔ باورچی خانہ کا سنک بند ہونا۔ کپڑے دھونے کا سوڈا مٹھی بھر سنک کے سوراخوں میں ڈالیں اور اوپر سے گرم کھولتا ہوا پانی ڈھیر سا ڈالیں، چکنائی صاف ہوگی اور سنک ٹھیک ہو جائے گا۔ اس طرح نیچے جو پائپ اور نالی ہے وہ بھی صاف ہو جائے گی۔ نمبر 2، سنک میں چائے کی پتی، چاول اور دوسرا کوڑا وغیرہ نہ ڈالیں۔ ایک پیالہ علیحدہ رکھ لیں جس میں پلیٹوں کا بچا ہوا کھانا ڈالتے جائیں۔ اس طرح احتیاط کرنے سے سنک کبھی بند نہیں ہوتا اور نہ گٹر بند ہوتا ہے۔ شلجم کا کھارا پن دور کرنا۔ جب شلجم چھیل کر ٹکڑے کریں تو ان پر نمک لگا دیں، کچھ دیر بعد اچھی طرح دھو لیں۔ اس طرح شلجم سے کھارا پانی نکل جائے گا اور وہ ذائقہ دار ہو جائیں گے۔ برتن دھونے والی نائلون کی جالی۔ نائلون کی جالی چکنے برتنوں میں چٹک کر خراب ہو جاتی ہے، اس کا رنگ بھی عجیب ہوتا ہے۔ آپ ایک برتن میں تھوڑا سا کپڑے دھونے کا سوڈا اور سرف ڈال کر تیز گرم پانی میں بھگو دیں، پانی ٹھنڈا ہو جائے تو پھینک کر دوبارہ تیز گرم پانی اور سرف سے دھو لیں، جالی صاف ہو جائے گی۔ مٹی کی ہانڈی زیادہ دیر استعمال کرنے کے لیے۔ مٹی کی نئی ہانڈی میں نمک اور تیل سرسوں لگا کر 24 گھنٹے کے لیے رکھ دیں، پھر استعمال کریں۔ اس میں پانی بھر کر 2 دن رکھیں اور پھر اس میں چھوٹے یا بڑے پائے پکائیں۔ پائے کی چکناہٹ سے ہانڈی مضبوط ہوگی اور ٹوٹے گی نہیں۔ موٹی بالائی کے لیے۔ دودھ پر سے موٹی بالائی حاصل کرنے کے لیے رات کو دیگچی پر ململ کا کپڑا لے کر اسے ڈھانپ دیں اور دودھ کو فریج میں رکھ دیں، صبح دودھ پر بالائی کی موٹی تہ موجود ہوگی۔ گوشت کو گلانے کے لیے۔ گوشت کو گلانے کے لیے ہنڈیاں میں 2 پتے تیز پات کے ڈال دیے جائیں تو گوشت جلدی گل جاتا ہے اور سالن خوش ذائقہ تیار ہوتا ہے۔ گوشت اور چنے گلانا۔ گوشت یا چنوں کو پانی میں ڈال کر چولہے پر رکھ دیں اور کسی ململ کے کپڑے میں 1 چمچ پتی کو باندھ کر گوشت یا چنوں میں ڈال دیں، آدھے گھنٹے بعد پتی کو نکال لیں، گوشت یا چنے گل چکے ہوں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔